بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي۔ یا معنی اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے اور تمہارے قیام کی حیثیت اور ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سجدے کا مقام اور ہے اور ہمارے سجدے کی حیثیت اور ہے۔ اس واسطے فرمایا کما رأیتمونی، تمہاری نگاہوں میں جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس جہت میں تم میری طرح نماز پڑھو، ورنہ کوئی کس طرح، ہم تو کروڑ نمازیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کہ ہم پلہ نہیں کر سکتے، اور ہماری نمازیں اس حیثیت تک نہیں پہنچتی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پہنچتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر تعلیمات نماز کے متعلق دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشوع سے، خضوع سے اور نہایت ادب سے نماز پڑھی جائے۔ یہاں تک کہ حدیث جبریل میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا احسان کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اور جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر دل موم ہو چکا ہوگا، کتنی خشیت طاری ہوگی اور کتنا خوف طاری ہوگا۔ فرمایا یہ تصور پختہ کر لو گویا کہ، اور دوسرے مقام پر فرما دیا ساتھی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ آداب سکھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چاہتوں کا وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا یہ گلدستہ ہے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارہنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو اور مجھ کو راحت دو اور نماز سے راحت دو۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ نماز کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس میں ہر جہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے کے زیر سایہ جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا قرب بندے کو میسر ہوگا، اور واقعی اس کے دل کو خالق کائنات جل جلالہ اپنی معرفت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے گا۔ نماز کے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موضوع کے لحاظ سے ہم صرف چند ایسے مسائل کو بیان کریں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو یہ دلائل صرف اس جہت سے ہوں گے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہے، اور یہ دلائل ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہم جس موقف پر ہیں اور جو طریقہ ہے ہمارا
وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. رہا یہ بات کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمارے پیش نظر نہیں. لیکن اس موضوع پر بھی جب کسی کو ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے مطابق مناظرے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں خود ہمارے اپنے طریقے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس مقام پر باندھے جائیں. تو اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں باب وضع الیمنی علی الیسری کے اندر حدیث نمبر 756 ہے کہ جس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائے. اور یہ قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظ سنت بولیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہیں اور جنہوں نے تربیتی آغوش نبوت میں پائی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے دن نماز پڑھنا شروع کی. اس وقت کے جو نمازی اور مقتدی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی بڑا مستند نام ہے روایت حدیث کے لحاظ سے اور یہ حدیث نمبر 758 ہے ابو داؤد شریف میں اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہاں تک کہ جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی حدیث نمبر 252 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں یا ناف کے نیچے متصل باندھے جائیں. یہ بعض نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں لیکن امام ترمذی یا دیگر کسی محدث نے صحاح کے اندر اس کو اس انداز میں کہ جس کو سنت صحیحہ قرار دیا گیا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو حدیث صحیح مرفوع سے ثابت ہو. اسی کو سنت کہا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف باندھے جائیں اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر جس طرح کے انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور پھر ہتھیلی کے اوپر اس طرح رکھی جاتی ہے تو یہ ہاتھ متصل زیر ناف باندھنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ان کی تفسیر وہ چھپی ہوئی بھی ہے تفسیر ابن عباس اس میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 18ویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاة کہ اللہ ان لوگوں کی نماز کی تعریف کر رہا ہے قد افلح المؤمنون وہ مومن کامیاب ہو گئے الذين هم في صلاتهم خاشعون
जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। खुशू करने वाले कौन हैं? इब्न अब्बास फरमाते हैं जो आजिज़ी से खड़े हो जाएं, दाएं बाएं इल्तिफात ना करें, अपनी निगाहें दाएं बाएं ना फेरें और सीधा किबला रुख रहें। ला यरफऊन ऐदियहुम फिस सलात, और नमाज के अंदर हाथ ना उठाएं, रफा यदैन ना करें। ये उन लोगों की नमाज की अल्लाह तारीफ कर रहा है कि ये मोमिनीन कामयाब हो गए और इनको खुशू वाली नमाज मुयस्सर आई। इस सिलसिला में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत का फर्द करार दिया हुआ था और फरमाया था कनीफुन मुलिया इल्मा, ये अब्दुल्ला बिन मसूद इल्म का भरा हुआ घर है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मरवी है, और ये जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 257 है। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लफ्जों में बयान किया। ये अल्फाज हैं, कहने लगे अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज पढ़ाऊं, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे? क्या मैं ऐसी नमाज पढ़ के तुम्हें दिखाऊं और इस तरीके से तुम्हें नमाज पढ़ाऊं? ताबीन के इज्तिमा में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको नमाज नबवी की तालीम देना चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हमें तो इसकी बड़ी तड़प है कि आप हमें बताएं कि क्या हकीकी तरीका है कि जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोड़ा और जो नमाज का आखिरी और हतमी तरीका है। तो इस पर फसल्ला, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, तो आपने पूरी नमाज के अंदर सिर्फ तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया, उसके अलावा किसी मकाम पर रफा यदैन नहीं किया। ना रुकू जाते वक्त, ना रुकू से उठते वक्त, ना रकत की तरफ जाते वक्त, ना दो सजदों के दरमियान, ना रकत से सर उठाते वक्त, किसी वक्त भी रफा यदैन नहीं किया। सिर्फ आगाज नमाज में इफ्तिताह सलात के वक्त तकबीर तहरीमा के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रफा यदैन किया और बताया कि ऐ ताबीन, ये वो तरीका है कि जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का सीखा है कि जिसके आगाज में सिर्फ रफा यदैन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है कि इसकी सनद में किसी तरह का कोई गुबार नहीं और बड़ी मजबूत सनद है कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ये है कि आपने सिर्फ आगाज नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 4749 है, और यहां पर और सहाबी हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रिवायत करते हैं। इनका नाम हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह सलाता रफा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते थे, काना इज़ा इफ्ततह, जब नमाज का इफ्तिताह करते थे, नमाज का आगाज करते थे, रफा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि, कानों के करीब तक अपने हाथ उठाते थे। सुम्मा ला यऊदु, इसके बाद किसी मकाम पर नमाज के अंदर रफा यदैन नहीं करते थे, यानी ना रकू की तरफ जाते वक्त, ना रकू से सर उठाते वक्त, ना रकत की तरफ उठते वक्त, ना सजदों के दरमियान किसी मकाम पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन नहीं फरमाते थे। तीसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और मुसनद हुमैदी ने इसको जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227 पर रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
रईतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इफ्ततह अस्सलात रफ़ा यदैहि हज़्व मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफ़उ रअसहु मिन अर्रुकूइ फला यरफ़उ। कहते हैं कि मैंने देखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे तो हमारे लिए उस वक़्त पढ़ना जायज नहीं है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, व इज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश हो जाओ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और ये इब्ने माजा में सफ़ा नंबर 61 पर है और अस्सुननुल कुबरा लिल बैहकी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 531 पर है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका कोई इमाम है, यानी जो मुक्तदी बन के नमाज पढ़ रहा है, जिसने इमाम की इक्तिदा में नमाज शुरू कर रखी है, वो क्या करे? फरमाया फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ, इमाम की किरात उसकी किरात है, उसको इमाम के पीछे किरात की इजाजत नहीं, इमाम का पढ़ना उसी का पढ़ना है। ये शरीयत ने उसको ये इमाम की किरात को मुक्तदी की किरात करार दे दिया है, तो इसमें किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए और ये किसी को खदशा नहीं होना चाहिए कि मेरी नमाज फातिहा के बगैर रह गई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इमाम ने अगर पढ़ लिया तो मुक्तदी की पढ़ी गई, मुक्तदी की नमाज भी फातिहा से खाली नहीं रही, इस वास्ते कि शरीयत ने इमाम की किरात को मुक्तदी की किरात करार दे दिया है और इस बुनियाद पर मुक्तदी खामोश खड़ा है लेकिन इमाम की किरात उसकी किरात है, इस वास्ते उसकी नमाज भी फातिहा से खाली नहीं है। और ये अल्फाज बिलखुसूस बड़े काबिल तवज्जो हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम की किरात को मुक्तदी की किरात करार दिया है, इमाम की तकबीर को मुक्तदी की तकबीर करार नहीं दिया, इमाम के तशहुद को मुक्तदी का तशहुद करार नहीं दिया, इमाम की तस्बीह को मुक्तदी की तस्बीह करार नहीं दिया। इस सिलसिला में भी लोगों को उलझन पैदा होती है कि जब इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है तो फिर तुम पीछे तशहुद क्यों पढ़ते हो, फिर पीछे तस्बीह क्यों पढ़ते हो, फिर पीछे तुम अल्लाहु अकबर क्यों कहते हो। तो हम तो शरीयत मुतहरा के पाबंद हैं और सुन्नत ने जिस कदर इजाजत दी खामोशी की उतना खामोश रहेंगे, जहां बोलना लाजिम किया उतना बोलेंगे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, जब वो तकबीर कहे तुम भी कहो, तो अब हम खामोश नहीं रह सकते, इमाम के पीछे तकबीर कहेंगे। फरमाया जब वो सामी अल्लाहु लिमन हमिदा के कूलू रब्बना लकल हम्द, तुम पीछे ये पढ़ो। और ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जुमला है फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ, कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, ये नहीं फरमाया फ़तकबीरुल इमाम लहू तकबीर, इमाम की तकबीर मुक्तदी की तकबीर है, या फ़तस्बीहुल इमाम लहू रखा आमीन के ऊपर। तो ये तरीका है मसनून जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। और इसमें बिलखुसूस ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि नमाज अल्लाह के दरबार में हाजिरी का एक मौका है, इसमें कोई हरकत भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक तो जिससे तकब्बुर या रऊनत की बदबू आए, दूसरा कि जिससे किसी तरह का कोई एहतजाज किया जा रहा हो या कोई मुजाहरा किया जा रहा हो, ऐसी कोई सूरत हाल नमाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और नमाज सरासर सरापा न्याज और आजिज़ी के साथ इसको अदा करना चाहिए। अब इस तरह का कुछ रवाज बनता जा रहा है कि कुछ लोग अपने होने का सबूत देने के लिए कि मैं भी मौजूद हूं, आमीन की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, या बतौर एहतजाज या बतौर मुजाहरा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस अमल को बयान फरमा रहे हैं, फरमा खफ़ा बिहा सौतहु, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज को इस वक्त नमाज के अंदर
پست رکھا. اگرچہ نماز کے علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں, آمین بالجہر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لیے بول رہا ہوگا یا کسی مظاہرہ یا احتجاج کی نیت سے, تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. چونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لیے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیت سے آپ نے اس کے لیے الحمدللہ کہہ دیا, یرحمک اللہ کہہ دیا, تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیت سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتہ چلے یا میری رائے کا پتہ چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں, تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی, یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائیگاں چلا جائے گا. نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے. نماز ایک مسلسل عبادت ہے, اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لیے مختص کر لیا جائے. تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث عرض کرتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا پہلی رکعت جب پڑھی, دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا, بلکہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا, یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکعت کے بعد, اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں, آرام کے لیے بیٹھ جانا. طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا, ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھیں, تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے, اور اس طرح نہ کرے کہ دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے, جو انداز قاعدے میں ہوتا ہے دو رکعت کے بعد, پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد, ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے, اور قاعدے والا انداز پہلی یا تیسری رکعت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے, حدیث نمبر 288, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہد فی الصلاۃ علی صدور قدمہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سجدے کے بعد براہ راست اٹھا جائے. اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا, پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے, اس کو بچھا کے. اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں, تو بنتے نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا, اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے, پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے, جس طرح آج ہم اسی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت نہیں کرتے. پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں جلسہ, دوسری رکعت کے بعد, تیسری کے بعد بھی نہیں, دوسری کے بعد قاعدہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے. یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا, اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استراحت کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے کہ جس میں ادب ہو, اور آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں, یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے.
تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر، اور السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے اندر جیسا استراحت نہیں فرماتے تھے. جس وقت رکعت ادا ہوتی تو رکعت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکعت کی طرف کھڑے ہو جاتے، اور درمیان میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاضر ہے، اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو. جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے، خشوع کا انداز نہیں. اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی ادب کا انداز نہیں ہے. اس واسطے تمام صلحاء اور عفاء امت نے ہمیشہ اپنی کتب میں اسی طریقے کو لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ وہ 1 بالشت کا ہو جائے، مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو. بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو سامنے آ جائے گا، اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ جس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے، اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے، تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو دو درمیان میں خلا ہے قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندھوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے. یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اختراع کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کندھوں کے لحاظ سے اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائے، مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دیں، اور اس انداز میں کہ خشوع ٹپک رہا ہو اور دل کی عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے، اور انسان کو سارے دن بھر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہو. اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تاثر جھلک رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑھنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں، کبھی سر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عاجزی، خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے. اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے، اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کے کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے، اور وہ معاذ اللہ کھلاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عاجز بندے کی شان نہیں ہے. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی معنی مترشح نہ ہو رہا ہو، اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. جب بھی وضو کر کے نماز کے لیے آتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسن وجہ کیا ہے؟ کیا وضو کے بعد کوئی آپ کو درد ہوتا ہے یا وضو کے بعد کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے ہو درد ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، مجھے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے. اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشوع میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی قدم ادھر کرتا ہے، کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. چونکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے اس واسطے اعضاء بھی خشوع سے خالی ہے، اور اعضاء کو اس وقت پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے. تو اس واسطے پوری طرح ادب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے. ایک مسئلہ بالخصوص خواتین کی نماز کا ہے. چونکہ خواتین کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں
پورا نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر رکھ دیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا خذو شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ دین کا نصف حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھ لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا جیسے وہ احکام کے لحاظ سے مخاطبہ اللہ کے احکام کی اور مکلفہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے علم کے اندر بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں باقی سارا طریقہ خواتین کا مردوں جیسا ہی ہے، لیکن ان کے خاتون ہونے کا جو تقاضا ہے اس میں چند احکام میں فرق موجود ہے۔ چونکہ اسلام نے ان کو مستورہ بنایا ہے، پردے میں رکھا ہے، اور ان کو ارکان کی ادائیگی میں بھی یہ طریقہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے حصوں کی کوئی ایسی وہ حیت بن جائے کہ جو پردے والی حیت سے ذرا منافی ہو، وہ اپنے ہر انداز کو اس طرح رکھے کہ جسم لپٹا ہوا ہو، سمٹا ہوا ہو۔ اگرچہ کپڑے والا تو پردہ ہو گئی ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ بدن کی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کا کوئی اظہار نہ ہو، اور پوری طرح لپٹ اور سمٹ کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہی ہوں۔ اس میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی، اور یہ بھی اصحاب عقل جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ان کے لیے اگر زیر ناف ہاتھ باندھنے کا حکم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ ستر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھے، اور اس میں قیام کرتے ہوئے اگرچہ کپڑے والا ستر تو نماز میں بھی ہے ویسے بھی ہے، لیکن حیت کے لحاظ سے جو ایک ان کی شایان شان طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ اور اس میں بالخصوص سجدے کے وقت ان کو تورک کرنا چاہیے۔ سجدے کے وقت اپنے دونوں قدم دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یعنی یوں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کہ پیٹ اور ران میں درمیان میں فرق ہوتا ہے، اور پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، درمیان سے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کے کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور اس کے بازو اس کے پہلوؤں سے دور ہوں، اور درمیان میں وہ خلا موجود ہو، پھر سجدہ صحیح ہوگا۔ لیکن عورت کے سطر کے پیش نظر اس کو یوں بدن اٹھا کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جھکی ہوئی ہو، سمٹی ہوئی ہو، لپٹی ہوئی ہو، اس کے قدم ایک طرف نکال کر اس طرح وہ نیچے گر کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور زمین کے ساتھ درمیان میں کوئی خالی جگہ خلا موجود نہ ہو۔ تو اس کے عورت ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کے سجدے کا یہ شرعی طور پر طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اس سلسلہ میں السنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 19787 بھی یہی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی امرأتین، دو عورتوں کے پاس سے، تسلیان جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، شاید وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہوں گی، تو جب وہ فارغ ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرنے لگو، فضما بعض اللحم الى الارض، تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، تمہارا بدن تمہارا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا بدن سمٹا ہوا ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، اس واسطے کہ سجدے کے معاملے میں عورت کا طریقہ